हेलो 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 डिड यू मिस अस? कैसे हैं आप सब? बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है आज। मुसलसल महीनों इंतज़ार के बाद किस्मत हमें ले आई नौशेरा। बारामूला उड़ी कौमी शाहरा के दोनों साइड आबाद है नौशेरा, और हमारा आज का रोमांचक सफ़र यहीं से शुरू होना है। जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने द रोड नॉट टेकन में लिखा है, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय। वैसे ही हमें इस सफ़र के लिए ऐसे ही एक रोड को इख्तियार करना है। और फ्रॉस्ट आगे लिखते हैं कि दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और आप भी कुछ ऐसा ही मानिए, इस सफ़र की असल डिफरेंस यहाँ की ये लेस ट्रेवल्ड रोड ही है, या यूँ कहें कि ये रोड ही आज की जगह की यूएसपी है। यूएसपी बोलें तो यूनिक सेलिंग पॉइंट। इस वीडियो को आगे आगे देख आपको पता लग जाना है कि वाई इट इज़ सो। और मुझे यकीन है कि आप में से कुछ लोग यहाँ का रुख ज़रूर करेंगे, एंड देन यू विल रेजोनेट मोर विद व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। आज के सफ़र में मेरे साथ ताउन कर रहे हैं मेरे 3 दोस्त। ये हैं जुनैद यहाँ से बैठे हुए, ये हैं कैस, और ये हैं खलील साहब। तो क्या फरमाएंगे आप? बस हम चल रहे हैं, अभी रास्ता ही नहीं मिल रहा है। अगर हमारे 2 नए साथी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो कि हमारा जो ये कैंपेन है वाइल्ड फेस जुनैद अहमद। ज़रा एक्सपीरियंस नहीं है पहाड़ों से। जुनैद अहमद बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है आने के आने। नहीं, अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। ट्रैकिंग एक अलग ही माहौल है। कभी कभी ट्रैक में वो यारी भी रहती है, हाँ, दोस्तों के साथ मिलना भी रहता है, ठीक, और कभी कभी होना चाहिए। बराबर बराबर। तो दोस्तों यह छ वनान ग्रट कशिर पॉइंट, और इसका मैकेनिज़्म ये होता है कि पीछे से पानी आता है, नीचे से एक चैनल खोदी होती है, तो वो यहाँ से आता है। एक टरबाइन टाइप लगाई होती है, वो घूमती रहती है, और उससे ऊपर एक पहिया घूमता है, जो पहिया आटे को पिसता है, मतलब मक्की को पिसता है, और उसको आटा बनाता है। दिस इज़ ओल्ड स्टाइल कश्मीरी फ्लोर मिल नोन एज ग्रट। और आज काफ़ी नायाब हो चुके हैं। यहाँ हमने काफ़ी सारे ग्रट देखे, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर नॉन फंक्शनल। कोई भी काम नहीं कर रहा है मेरे ख्याल से। ये शायद कर रहा है क्योंकि इसकी कंडीशन अच्छी लग रही। अब तक आपने ये तो नोटिस ज़रूर किया होगा कि हम इस नाले के साथ साथ चल रहे हैं। हमारे कदमों की आहटें अब हमें कुछ कम सुनाई दे रही हैं, क्योंकि इस नाले का शोर तेज़ हो रहा है। अब एक सिलसिला शुरू होने जा रहा है, जहां हम कई बार इस नाले के दामन को लांघ कर पार करने वाले हैं, जिसमें हमारी मदद ये उल्टे पुल्टे सजाए पत्थर करते हैं। ये नाला ज़्यादा साफ़ तो नहीं, मगर पीने लायक ठीक रहेगा। और ये नाला गालिबन गुलमर्ग बोटा पथरी की पहाड़ियों से या शीरी नमलन साइड से निकलता है। हेरी हेरी, हाँ। एक बात देख के खुशी हो रही है कि गाँव को अब साफ़ पानी जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये नए फिल्ट्रेशन प्लांट की ये बुनियाद है, संग बुनियाद। अब काम निसफ हो भी गया है, और ये चल रहा है काम। हुंडी नौशेरा को यहाँ से पानी जाएगा। नौशेरा का एक बहुत बड़ा मिनी विलेज है हुंडी, जो ऊपर वाले साइड आता है, तो यहाँ से हुंडी वालों को पानी जाएगा। तो जितने भी हुंडी वाले हैं, देख लीजिए, आप लोगों को यहाँ से पानी आने वाला है। ये आपकी नई पाइपें हैं, आपके लिए नए फिल्ट्रेशन प्लांट्स बन रहे हैं। तो ये खूबसूरत 2 पगडंडियों वाली रोड, ये नाला और जंगल, यकीन करें क्या ही सुकून बख्श सफ़र है ये। कुछ थक गए तो ज़रा ठहर जाते हैं, दोस्तों के साथ गपशप और इन लम्हों को खुल के जीते हैं। हम तो हमेशा सफ़र पे इसीलिए निकलते हैं कि हमारी सफरिंग्स का कुछ अजाला हो, उनमें कुछ कमी आए। अनगिनत परेशानियाँ, स्ट्रेस
اور اس بیچ بس یہی تو کچھ لمحے ہوتے ہیں جن میں پھر سے خوش رہنے کی چاہ جاگ جاتی ہے۔ اوکے، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس اوبڑ کھابڑ سڑک پر کون سی گاڑیاں چلتی ہیں؟ تو جناب، یہ گاڑیاں راج کرتی ہیں یہاں، اور ان کو پیار سے جنگل کا شیر کہا جاتا ہے۔ لکڑی کے ان بڑے بڑے لاگز کو نیچے پہنچانے کا کام انہی کا ہے۔ ویسے تو کٹے ہوئے اتنے بڑے بڑے پیڑ دیکھ کے دکھ ہوتا ہے، مگر کیا کریں، انسانی ضروریات کو اسی جائز طریقے سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ اس جگہ کی خوبصورتی یہی ہے کہ یہاں پر آپ کو ہر ایک موڑ پہ دریا کراس کرنے کو ملتا ہے، اور یہ اس ٹریک کو اور بھی زیادہ انجوائبل بناتا ہے۔ انتھک کوششوں کے بعد ہم کرمتھلن فائنلی پہنچ چکے ہیں، اور میرے جو دوست ہیں یہ بھی اب تھوڑا ہمت کی سانس لیں گے، کیونکہ اس کے بعد ہمیں سیدھا 90 ڈگری پہ چڑھنا ہے۔ تھوڑا اچھا سا ریسٹ لے کے اپنے آپ کو گیدر کر کے پھر ہم کرمتھلن کو بھی الوداع کہیں گے۔ ہمیں کچھ چیزیں بھی بھول گئی ہیں، تو کرمتھلن میں ایک شاپ بھی ہے، یہاں پر آپ چیزیں لے سکتے ہو۔ اگر آپ کو کچھ بھی بھول گیا ہو تو یو کین بائی اٹ فرام ہیئر۔ یہ ہے کرمتھلن، یا کرمتھلن بھی اس کو بولا جاتا ہے، ایک چھوٹی سی پہاڑی بستی جہاں 15 سے 20 ایسے خوبصورت ہٹس ہیں۔ کرمتھلن ایک چھوٹی تعداد کی عارضی رہائش گاہ ہے، کیونکہ موسم سرما میں یہ لوگ واپس گاؤں چلے جاتے ہیں۔ یہاں کے بیشتر لوگ برنیٹ سے ہیں، اور ان کا سرمایہ یہ جانور ہیں۔ یہ ان کی مکان کی نقاش کاری آپ دیکھ سکتے ہیں، بیوٹیفل آرٹ ورکس۔ یہاں کچھ وقفہ رکنے کے بعد ہم نے پھر سے اپنی سانسیں جمع کی اور چل پڑے، کیونکہ آگے آنے والے سفر کا یہ حصہ ایک کھڑی ڈھلان جیسا ہے جس میں آپ کی سانسیں پھول جاتی ہیں۔ ہاں سر تھا نہیں۔ کچھ آدھے گھنٹے کے بعد آپ چوٹی پہ آخر پہنچ ہی جاتے ہو۔ اب ہم آپ کو اپنے خیالات اوپر پہنچ کے سناتے ہیں۔ کافی تھکاوٹ ہو گئی ہمیں آج، سامان بہت سارا تھا، میرے دوست خاص طور پہ کافی تھک گئے۔ We have ascended to the top. تھوڑی اور چہل قدمی کے بعد زیارت شریف کے بام پہ نظر پڑتی ہے، یہ ہے سرتھین اور سراتھانی۔ اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہر ایک جگہ کے دو دو نام کیسے ہیں۔ یہ یوں ہے کہ دو دو نام تو نہیں، لیکن زبانیں دو دو ہیں۔ کشمیری لوگ سرتھین کو سرتھین کہتے ہیں، اور پہاڑی لوگ سرتھین کو سراتھانی۔ This is what we were waiting for. This is the epitome of happiness. Once you ascend to the top. اور جو لوگ مجھے فالو کرتے ہوں گے ان کو پتہ ہوگی کہ وائلڈ پلیس میں اس جگہ کی کیا اہمیت ہے۔ اس ساری جگہ کی، یہ ساری جگہ۔ My first video was of this place. جو میں نے اپنی چینل پہ سب سے پہلا ویڈیو چڑھایا تھا وہ اس جگہ کا چڑھایا تھا۔ تو یہ جگہ میرے دل میں بہت ہی ایک اچھا سپاٹ پکڑے ہوئے ہے۔ سرتھین کی پرائم اٹریکشن یہاں کی زیارت ہے۔ زیارت شریف بابا دتی صاحب، یا ان کو دتا صاحب کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہاں پورے سال عقیدت مندوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، جو اپنے ساتھ مرغے بھیڑ بکریاں لاتے ہیں اور نظر و نیاز کے طور پہ یہاں لا کے ذبح کرتے ہیں۔ سرتھین اپنے آپ میں ہی ایک چھوٹا سا میڈو ہے۔ اس میڈو کو چاروں اطراف سے جنگلات نے دنیا سے پوشیدہ رکھا ہے۔ یہاں آنے والے سیاحوں اور عقیدت مندوں کے لیے زیارت کمیٹی نے خاصا انتظام کر کے رکھا ہے۔ یقین مانیے اس ریموٹ لوکیشن پر صاف پانی، بجلی
رہنے کے لیے ہٹس، سپریٹ کوکنگ اینڈ بچرنگ سپیسز سب مہیا ہے، اتنا کہ آپ کو برتن اور اوڑھنا بچھونا تک مل جاتا ہے، جس کے لیے زیارت کمیٹی آپ سے ایک بہت ہی کم رقم کی طلبگار ہے، جیسے کہ رات کو ہٹس میں رکنے کے لیے صرف 200 روپے اور ہر بڑے برتن کے لیے 20 روپے۔ اور آپ جب یہاں سرتھین میں کبھی رکیں گے تو یقین مانیے کہ آپ اپنے ہر ملنے والے کو یہ تاکید کریں گے کہ سرتھین ہو کر آؤ، یہ ایسی دل فریب جگہ ہے۔ تو تسی 200 تیاڑی راتی آکھے، ہاں 200 راتی اور پانڈے دا 20 روپے ایک برتن دا، چاہے برتن نکا ہو یا پھر اچھا گلاس وغیرہ ترامی سارے فری ہو ٹھیک 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 ٹھیک۔ یہ والی جو جس میں آپ ہو اے مسجد او ادھر جو وہ زیارت ٹھیک، اس زیارت دے پیر بابا دا نا کیا دتا بابا دتا صاحب، ٹھیک ٹھیک، چلو شکریہ انکل جی۔ مجید امجد صاحب نے کیا خوب فرمایا ہے کہ مسیح و خضر کی عمریں نثار ہوں اس پر، مسیح و خضر کی عمریں نثار ہوں اس پر، وہ ایک لمحہ جو یاروں کے درمیان گزرے۔ تاریخ نوع انسانی کی دو عظیم شخصیات کی زندگی کو فقط دوستوں کے ساتھ بتائے ایک لمحے پر نثار کر دیا ہے۔ یہ سطریں اور خوبصورت اس لیے ہیں کیونکہ خضر علیہ السلام کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایک ابدی زندگی کے مالک ہیں، اور دوسری طرف مسیح یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا اور وہاں پر ابدی زندگی جی رہے ہیں۔ حالانکہ اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کچھ اور ٹھہرتے تو کہانی کچھ اور ہوتی۔ بڑی سنتشٹی ہو رہی ہے، میرا پیٹ مجھے ایک طرف اتنی عظیم زندگیاں اور دوسری طرف بس یاروں کے ساتھ بتایا ایک لمحہ۔ یہ شاعر نے بس ایسے ہی نہیں لکھا بلکہ اس کے پیچھے وجہ تھی، یعنی وہ خوبصورت رشتہ جو بنا لین دین کے وجود میں آتا ہے، بس دوست کے لیے کچھ کر گزرنے کی خواہش اور ان کے ساتھ بتایا بس ایک پل ہماری ہر خوشی کی یادگار اور ہر دکھ کا ازالہ بنتا ہے۔ خوش رہیں، خیر بات۔